السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی حضرات جو ہے وہ اسلام کو اتنا ڈیفیکلٹ بنا چکے ہیں کہ عام انسان جو ہے اس کے لیے فالو کرنا اسلام جو ہے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ جب تک آپ ان کے سامنے اپنے عقل کو اندھا نہیں کر دیجیے گا تب تک جو ہے ان کی باتوں کو ماننا بہت مشکل ہے۔ اور ان میں سے بہت اچھے اچھے اسکالرس بھی ہیں جو کہ عام طور سے تو لاجیکل رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھار اپنے ہی لاجک کو وہ فالو نہیں کرتے۔ اس میں سے ایک نام آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی آپ لے سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میری کرسمس کہنا ویسا ہی ہے جیسے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آن 25 دسمبر گاڈ ہیز بیگاٹن اے سن۔ ایک بار ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ یہ جو آپ ٹائی پہنتے ہو یہ کراس کی نشانی ہے، تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بولا تھا کہ بائبل میں ایسا کوئی ورس نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ ٹائی پہننا کراس کی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللاجیکل بات ہے کہ ٹائی پہننا جو ہے وہ کراس کی نشانی ہے۔ تو وہ سیم لاجک اگر آپ اپلائی کیجیے گا تو بائبل میں یا پھر ایون عام زبان میں کرسمس کا کہیں پر بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ دیٹ گاڈ ہیز بیگاٹن اے سن۔ اس کا یہ مطلب ہے کرسمس، کرسچن ماس، اس کا مطلب ہے کرائسٹ از بورن۔ تو ہاں، دنیا کا ہر مسلم اور کرسچن یہ بات تو مانتا ہے جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم واز بورن۔ بھلے کرسچنس لوگ کا الگ عقیدہ ہو، مسلمس لوگ کا الگ عقیدہ ہو، لیکن دونوں یہ مانتے ہیں دیٹ کرائسٹ واز بورن۔ اور قرآن بھی یہ چیز یہ کہتا ہے سورہ مریم میں کہ پیس بی اپون ہم دا ڈے آئی واز بورن، دا ڈے آئی ول ڈائی اینڈ دا ڈے آئی ول ریز اگین۔ ٹھیک ہے، اینڈ دیٹ از جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم۔ تو جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم کے بارے میں خود قرآن یہ بات کہتا ہے پیس بی اپون ہم، دا ڈے آئی واز بورن، دا ڈے آئی ڈائڈ اینڈ دین ڈے آئی ول ریز اپ ٹو لائف اگین۔ تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایک برتھ ڈے وش تو میرے کو لگتا ہے کہ قرآن سے ہی مل گیا اس کا ثبوت، ان کے برتھ ڈے آف جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم۔ اب کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ نہیں، جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم جو ہے وہ 25 دسمبر کو نہیں تھا۔ میں ایگری کرتا ہوں کہ ان کا جنم دن جو ہے 25 دسمبر کو نہیں تھا، موسٹ پروبیبلی وہ سمر کے ٹائم میں پیدا ہوئے تھے۔ لیکن پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے کہ وہ پیدا ہوئے تھے، وہ سال کے کسی بھی دن پیدا ہوئے تھے، لیکن پیدا ہوئے تھے۔ اور جب کوئی مسلم یا کرسچن یہ بات بولتا ہے کہ کرائسٹ واز بورن، تو وہ بیسکلی اپنی خوشی کو اظہار کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ ویدر گاڈ ہیز بیگاٹن اے سن اور ناٹ۔ خاص کر ایک مسلمان جب کسی کو بولے گا میری کرسمس تو اس کا یہ کوئی بھی انٹینشن نہیں ہوگا کہ گاڈ ہیز بیگاٹن اے سن، اور وہ کبھی بھی ڈیوینٹی آف کرائسٹ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے کوئی بھی مسلمان۔ ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس ورڈ میری کرسمس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اگر اس ورڈ کا مطلب بھی یہ چیز ہوا نا تو بات تھوڑی بہت سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کا مطلب بھی وہ نہیں ہے کہ گاڈ ہیز بیگاٹن اے سن یا جیزس از گاڈ، دونوں میں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اس کا ایک غلط مدعا ہمارے اسکالرس لوگ کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے۔ اسکالرس لوگ بھی ایک انسان ہے، کوئی بھگوان نہیں ہے، وہ لوگ، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ان کی غلطیوں کو کہنا ہی اسلام کا نام ہے، کیونکہ اسلام صرف ہمیں پابند کرتا ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کے علاوہ ہمیں کسی کی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کو میری کرسمس کہنا ہے وہ کہہ سکتا ہے، کسی کو اگر اوائڈ کرنا ہے وہ اوائڈ کر سکتا ہے۔ پرابلم آتا ہے جب آپ اپنے ویوز جو ہے وہ دوسرے کے اوپر تھوپتے ہو اور دوسرے کو اسٹیریوٹائپ کرتے ہو، دوسروں کے خلاف آپ پروپیگنڈا کرتے ہو۔ ابھی ایک سے میری بات بھی ہو رہی تھی تو وہ بول رہا تھا کہ جو، اور یہ خالی اس کا یہ نہیں ہے، یہ شاید امام ابن قیم کا بھی موقف ہے، وہ بولتے کہ جو بھی میری کرسمس بول رہا ہے دیٹس ورس دین ریپ،
دیٹس ورس دین مرڈر. مطلب کوئی بندہ اگر میری کرسمس بول رہا ہے، کوئی عام انسان، کوئی عام مسلمان میری کرسمس بول رہا ہے، تو وہ مرڈر سے بھی بہت بڑا گناہ ہے، ریپ سے بھی بہت بڑا گناہ ہے. مطلب کوئی بندہ اگر ریپسٹ ہے اور کوئی بندہ کسی کو میری کرسمس بول رہا ہے، تو جو میری کرسمس بولنے والا بندہ ہے وہ جو ہے کیا بولتے ہیں، وہ جو ہے وہ بڑا کرپنل ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. سب سے پہلے ان کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے. شرک کا مطلب ہوتا ہے ایسوسیٹنگ پارٹنرس ود گاڈ. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی بندہ، اور ان لوگ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بندہ اگر شرک کر رہا ہے اور مرڈر کر رہا ہے، تو کیونکہ شرک بہت بڑا گناہ ہے اور مرڈر اس سے چھوٹا گناہ ہے، تو مرڈر جو ہے وہ معاف نہیں ہوگا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کا گناہ کا لیول کیا ہے. ایک لیول تو یہ ہے کہ آپ نے کسی کا مرڈر کیا، اس کے بعد آپ کا کیا رویہ ہے کہ آپ ریگریٹ کرتے ہو. اگر آپ ریگریٹ کرتے ہو تو شاید اللہ آپ کو معاف کر دے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ریگریٹ نہیں کرتے ہو، آپ جمے رہتے ہو، آپ نے بولا جو کیا میں نے صحیح کیا، تو یہی سیم عمل جو ہے نا وہ شرک بن جائے گا. شرک کیوں بنے گا؟ کیونکہ آپ کے اندر ایروگنس آ گیا، جیسے ابلیس کے اندر ایروگنس آ گیا تھا نا. دونوں نے، آدم نے بھی نافرمانی کی تھی اور ابلیس نے بھی نافرمانی کی تھی، لیکن ابلیس کے اندر جو ہے وہ ایروگنس آ گیا تھا. تو یہی سیم عمل جو ہے نا وہ شرک بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایروگنس ہوتا ہے، اور ایروگنس اللہ معاف نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ مرڈر کرتا ہے، ریپ کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے کیونکہ اس نے شرک نہیں کیا. نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کا ایروگنس کی وجہ سے وہ عمل ہی اس کے لیے شرک بن جائے. یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. یہ لوگ کو صرف لگتا ہے کہ مزار پرستی کرنا شرک ہے، بت پرستی کرنا شرک ہے. لیکن شرک یہ بھی ہے کہ آپ جس نے اللہ کی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اس کو آپ حلال کر کے کسی کے جان، مال، آبرو اور عزت جس کو اللہ نے حرام قرار کیا ہے اس کو آپ حلال کر دو، یہ بھی شرک ہے اور کفر ہے، اس کے اندر داخل ہوتا ہے. یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو یہ لوگ بڑے بڑے کلیمز کرتے ہیں. یہ ایکچولی ان کا ذہن خوارج ٹائپ کا ہوتا ہے. یہ ہر مسلمان نہیں کرتا، لیکن بہت سارے ایسے، کیونکہ آپ ایک غلط مسئلہ، اور یہ لوگ پوٹینشیل ٹیررسٹ ہوتے ہیں. میں بتا رہا ہوں، یہ لوگ ٹیررسٹ نہیں ہوتے، پوٹینشیل ٹیررسٹ ہوتے ہیں. میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ لوگ بولتے ہیں کہ دیکھو تم میرے قسم بولے، تم شرک کیے، تم شرک کیے مطلب تم تم کافر ہو. تو بھائی تم تو ارتداد کیے، تم تو مرتد ہو، اور مرتد کی سزا موت ہے اسلام میں. اور آپ، میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ کو اس بیسس کے اوپر اٹیک ہوا ہے. یہ اپنا محمد حجاب جو ہے، یہ دکھایا تھا مفتی ابو الیاس کو کہ وہ ٹریٹر ہے، وہ پرو اسرائیل ہے، وہ اگینسٹ پیلسطین ہے، جو کہ ایک دم جھوٹ بات ہے. اس کے گھر پہ اٹیک ہو گیا تھا. ابھی وہ شمسی کے ساتھ سیم چیز کیا اس نے. میں شمسی کو پسند نہیں کرتا، لیکن جو پروپیگنڈا انہوں نے شمسی کے ساتھ کیا، شمسی کے اوپر بھی اٹیک ہو گیا. تو nobody is as innocent as it seems. ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ دائیں لوگ بہت متقی پرہیزگار ہیں. نہیں، وہ لوگ بھی ہم لوگ کی طرح انسان ہیں. ان لوگ میں بھی اچھائی ہوتی ہے، ان لوگ میں بھی خراب ہوتی ہے، ان لوگ کے اندر بھی جیلسی ہوتی ہے اور بہت زیادہ لیول کی ہوتی ہے. ان لوگ کے اندر بھی ایروگنس ہوتا ہے، اور ایسا ایروگنس ہوتا ہے نا کہ عام آدمی بھی اتنا ایروگنس نہیں کر پایا. وہ لوگ کو اپنے اوپر نا متقی ہونے کا بہت، کہ میں بہت اچھا کام ہوں، میں ہدایت دے رہا ہوں. ایکچولی منہ سے نہیں بولتے، لیکن ایٹیٹیوڈ ویسے ہی رہتا ہے کہ تم جو اس کو کرٹیسائز کرو، کتنی خدمات ہے اس کی. ٹھیک ہے، کتنے سارے لوگوں کو اس نے اسلام قبول کروایا ہے. بعد میں کور کرنے کے لیے بول سکتے ہیں ہدایت اللہ ہی دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو اسلام قبول کروانے کا بہت شوق ہے. حالانکہ نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام کا مطلب نوح علیہ السلام ہو گئے، کتنے سارے رسول اور انبیاء گئے جن کے پاس زیادہ تعداد نہیں تھی فالوورز کی، اور اللہ کو اس سے لینا بھی دینا نہیں ہے کہ کتنے کس کے فالوورز ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب سے پہلے بدو کو بولتا ہو کہ یہ مت سمجھنا کہ تم اسلام لائے ہو، یہ مت بولو کہ تم ایمان لاؤ، کہو تم اسلام لائے ہو. اور اپنے اسلام قبول کرنے کو نا تم اللہ کے اوپر فیور مت سمجھنا. یہ چیز سورہ حجرات میں جا کے نکال کے پڑھ لیجیے. تو کوئی کہاں پر اسلام قبول کر رہا ہے، کوئی کہاں پر نہیں کر رہا ہے. جو اسلام قبول کر رہا ہے، یو آر موسٹ ویلکم. آپ ہمارے بھائی ہیں. آپ پہلے بردر ان ہیومینٹی سے آپ بردر ان فیتھ بن گئے، ویری گڈ. لیکن کوئی بھی انڈیو ایڈوانٹیج نہ بورن مسلم کو ہے، نہ کنورٹ مسلم کو ہے، یا ریورٹ مسلم، جو بھی آپ کہنا چاہیں.
ٹھیک ہے. اور جسٹ بیکاز آپ نے اسلام قبول کر لیا دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کے اوپر جو ہے اور کارروائی نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے، اور آپ کا ٹیسٹ ختم ہو گیا جسٹ بیکاز یو ہیو ایکسیپٹیڈ اسلام. آپ کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے ابھی اسٹارٹ ہوا ہو، ابھی تو کچھ ابھی کوئی ٹیسٹ چل ہی نہیں رہا ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اب آپ نے کیونکہ اسلام قبول کر لیا تو اب اور آپ کو ٹرائل کیا جائے گا. تو دس کین آلسو بی دا ریزن. تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ مولویوں نے اسلام کو جو ہے بہت ڈیفیکلٹ بنا دیا ہے یہ سب چیز کو لے کر. اچھا یہ لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ کرسمس میری کرسمس بولنا وہ جو ہے اٹ ہیز پیگن روٹس. تو بھائی دیکھو آج کیسے منایا جا رہا ہے یہ دیکھو، اس وقت کیسے منایا جاتا ہے یہ مت دیکھو. ورنہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کعبہ میں بھی شرک ہوتا تھا، سب جانتے ہیں نا کعبہ میں بھی شرک ہے، لیکن اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس شرک کو ہٹا دیا. آج کرسمس سیلیبریٹ ہوتا ہے ایز این ہالیڈے، ایز اے کلچرل فیسٹیول. اس میں سے کچھ لوگ حرام کام بھی کرتے ہیں. تو حرام کام تو بھائی کرسمس کے دن بھی حرام ہے، اور کرسمس سے پہلے بھی حرام ہے، کرسمس کے بعد بھی حرام ہے. حرام کام سے کرسمس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جس کو حرام کرنا ہے وہ پورا سال حرام کرتا ہے، اور جس کو حرام سے بچنا ہے وہ پورے سال حرام سے بچنا ہے، چاہے وہ کرسمس پہ ہو یا نہ. تو دیٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو دا ٹاپک. تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ کرسمس ابھی ایک کلچرل فیسٹیول بن گیا ہے، اور اگر آپ ایسا بولیے گا تو ایون دا ورڈ سنڈے منڈے وہ بھی پیگن روٹس ہے، کیونکہ سن گاڈ اور مون گاڈ کے بیسس کے اوپر سنڈے منڈے آیا ہے. تو آپ اس کو بھی بولنا چھوڑ دو. آپ یہ دیکھو نا کہ ابھی اس کا کیا یوسیج ہے، اس کو کیا اس طرح سے لیا جا رہا ہے، سن گاڈ کے اس طریقے سے لیا جا رہا ہے یا مون گاڈ کے طریقے سے لیا جا رہا ہے. تو ایسا تو کچھ ہو نہیں رہا ہے. تو وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بات دیکھو یہ چیز کرسمس کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو چیز کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار نہیں دیا ہے، کیونکہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ بھی لوگ کرسچنس جو ہے کرسمس مناتے ہوں گے، لیکن کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نان مسلمس کا گفٹ لینے سے کبھی منع کیا ہو. میں یہ بھی مانتا کہ انہوں نے وش بھی نہیں کیا ہو، لیکن ظاہر سی بات ہے ان کی الگ پرائرٹیز تھی. ان کا یہ کام نہیں تھا کہ آ کے ہر کام کر کے دکھا کے جائے. ان کا بس یہ کام تھا کہ جو اللہ کا جو پیغام ہے ان کا مین فوکس تو اس پر رہے گا نا. بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو میری کرسمس کہا، کیا صحابہ نے کسی کو میری کرسمس کہا؟ بھائی ان کے پاس ٹائم تھا یہ سب چیزوں کا، یا وہ یہ مسئلہ تھا ان کے دور کا؟ ان کا مسئلہ کچھ اور تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنسرن یہ تھا کہ میں کس طرح قرآن جو ہے لوگ تک پہنچا سکوں. صحابہ کا بھی یہی کنسرن تھا، اور پوری زندگی انہوں نے اسی میں بتا دی. یہ کنسرن نہیں تھا کہ ہم لوگ کرسمس منا سکتے کہ نہیں منا سکتے. یہ ہم لوگ جیسے خالی لوگ کا کنسرن ہے. یہ جو ہم لوگ جو خالی بیٹھ کے فتوے دیتے ہیں نا، وہ ان کا کنسرن ہے یہ زیادہ. ورنہ صحابہ جو حلال تھا وہ حلال بین تھا، اور جو حرام تھا وہ بین تھا. ابھی تو ہر چیز کو حرام کر رہے ہیں لوگ جسٹ بیکاز اللہ اور جسٹ بیکاز رسول اللہ صحابہ نے کوئی عمل نہیں کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عمل حرام ہے. ٹھیک ہے. تو اور یا پھر بدعت ہے. بدعت کوئی چیز ہوگی جب آپ کسی چیز کو ریلیجیسلی کرو گے. کوئی بندہ اگر کرسمس سیلیبریٹ کرتا ہے یا پھر کوئی بندہ کسی کو کرسمس مس کرتا ہے، وہ خود جانتا ہے کہ وہ کوئی ریلیجیس اپنے ریلیجن میں وہ کچھ ایڈ نہیں کر رہا ہے. نہ ہی وہ یہ مانتا ہے کہ اسلام بولتا ہے لوگوں کو کرسمس وش کرنا ہے. ایسا کسی کا ماننا نہیں ہے، کسی کا ماننا نہیں ہے. تو جب کوئی جو وہ خود ہی بول رہا ہے کہ نہیں بھائی یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے کسی کو وش کرنا، تو پھر وہ بدعت کیسے ہو گئی؟ یہ پیورلی جو ہے معاملات میں آتا ہے کہ آپ نان مسلمس کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہو، آپ اہل کتاب کے ساتھ کیسے ڈیل کر رہے ہو، یہ اس میں آتا ہے. اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے یہ.